ڈاکٹر صاحب، محمد سراج نے ڈیرہ غازی خان سے پوچھا ہے کہ اذان دیتے ہوئے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں کانوں میں رکھی جاتی ہیں، کیا اس سے مؤذن کی آواز بلند ہو جاتی ہے؟ آج جبکہ لاؤڈ سپیکر کی سہولت موجود ہے تو کیا اب بھی کرنا لازمی ہے؟ کیا ایسا نہ کرنے سے اذان کا کوئی رکن فاسد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا موجب بنتا ہے؟ جی الحمدللہ، اس میں ہمیں حدیث ملتی ہے جس میں بتایا گیا، جیسے کہ ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ کہتے ہیں کہ میں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، وہ اذان دے رہے تھے اور وہ ادھر ادھر دائیں بائیں کرتے تھے، اور میں دیکھا کہ ان کی جو انگلیاں ہیں ان کے کانوں میں ہیں۔ تو اس سے اسی طرح پھر سیدنا بلال سے، سیدنا ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، ان سے یہ چیز ثابت ہے کہ جب وہ اذان دیتے تھے تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیتے تھے۔ تو یہی بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اسی لیے کہ آواز کی وجہ سے، کہ جب وہ خود نہیں سنیں گے تو اپنی آواز کو ذرا بلند کریں گے، تو اس لحاظ سے اس میں کر لینا اچھی بات ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ اب جب کہ لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں اور یہ چیزیں آ گئی ہیں تو یہ اگر اس طرح کر لے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ نہیں کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوگا، نہ ہی کوئی وہ اس کے ذمہ کوئی چیز پڑ جائے گی، بلکہ وہ اس طرح بھی اذان دے سکتا ہے کہ بغیر اس پہ رکھے۔ لیکن ظاہر ہے کہ کوئی مسئلہ تو نہیں ہے اس میں، تو کانوں پہ ہاتھ رکھے تاکہ وہ سنت جو ہے وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھی، اور یہ صحابہ کرام اسی طرح اذانیں دیا کرتے تھے، تو اس لیے پھر وہ اگر بہتر ہے کہ اس کے مطابق ہی کیا جائے۔ اور اب جب کہ لاؤڈ سپیکر آ گئے ہیں تو اس پر بھی اب وہ مسئلہ نہیں رہا کہ وہ تو اس وقت ہوتا تھا جب کہ یہ سپیکرز وغیرہ نہیں تھے، تو مینار پہ چڑھ کے اذان دی جاتی تھی، تو اس وقت یہ کوشش ہوتی تھی مؤذن کی کہ آواز جو ہے وہ دور تک جائے اور پھیل جائے، تو اسی لیے پھر وہ وہاں اونچی جگہ دیتے تھے اور اس طرح اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ کے دیتے تھے۔ تو یہ ایک طریقہ موجود تھا۔ اب جب کہ ہم سب جگہ دیکھتے ہیں کہ الحمدللہ اللہ کی طرف سے یہ ایک نعمت ملی ہے کہ سپیکرز موجود ہیں، تو وہاں پر لیکن اذان جو ہے مؤذن اسی طرح ہی دیتے ہیں، تو اگر کوئی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے، اس کی اذان فاسد نہیں ہوگی اور نہ ہی نماز پہ کوئی اثر پڑے گا۔ سنت پہ عمل جو ہے وہ اس کا صرف ایک فرق پڑے گا، اور اس کے علاوہ اور کسی قسم کا کوئی فرق نہیں ہے۔